بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 28 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار۔ جب مدینہ طیبہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچے بچیاں اپنے کھوٹوں اور چھتوں پر بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ترانے گاتی تھی۔ روزانہ جوان بڑے بوڑھے شہر سے باہر نکل کر دوپہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس ہو رہے تھے کہ ایک یہودی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو فوراً وہ پکار اٹھا، لوگوں جن کا تم کو شدت سے انتظار تھا وہ آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، اس آواز کو سنتے ہی سارے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پورا شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور تمام مسلمان استقبال کے لیے نکل آئے۔ انصار ہر طرف سے جوق در جوق آئے جو محبت و عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے۔ تقریباً 500 انصاریوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ کیا بہترین منظر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے اس وقت پورا شہر روشن ہو گیا۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت پورا مدینہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قاضی بنا کر یمن بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں تو ایک نوجوان آدمی ہوں، کیا میں ان کے درمیان فیصلہ کروں گا؟ حالانکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک مار کر فرمایا کہ اے اللہ، اس کے دل کو کھول دے اور حق بات والی زبان بنا دے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے کبھی بھی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک اور تردد نہیں ہوا۔ اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب بڑوں کے سامنے ہم جائیں تو ہر وقت جو ہے اپنی عاجزی ہو، تواضع ہو، انکساری ہو اور اپنی کم علمی کا اظہار کریں۔ مجھے آتا ہے، میں بڑا، مجھے معلوم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے بڑوں کے سامنے نہیں چلتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے تم بڑوں کے سامنے چھوٹے بن کے رہو گے، اللہ تمہیں دوسروں کے سامنے بڑا بنائے گا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں بیوی کو اس کا مہر دینا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تم لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دے تو اسے لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ سورہ نساء۔ بہت سارے لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے، ابھی تو چلو الحمدللہ یہ ماحول دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا تھا کہ اپنے عورتوں کو مہر نہیں دیتے تھے۔ مہر معجل کہہ کر ادار مہر باندھا جاتا تھا اور ساری زندگی بغیر مہر کی زندگی گزاری جا رہی ہے اور موت پر، جنازے پر مہر معاف کروایا جا رہا ہے، یا بیماری کی حالت میں آخری وقت میں مہر معاف کروایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں اللہ سے رحم طلب کرنے کی دعا۔ اللہ رب العزت سے رحم اور مغفرت اس طرح مانگے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ، اے پروردگار میری مغفرت فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے کیونکہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ مومنون۔ اللہ ہی ہم کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے کیسے مغفرت اور رحم طلب کرے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب بھی صبح و شام مسجد جاتا ہے تو اللہ رب العزت ہر مرتبہ مسجد جانے پر اس کی مہمانی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف۔
نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں اسلام کی دعوت کو ٹھکرانا ایک بڑا ظلم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ صف۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں انسان کی خصلت اور مزاج۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انسان کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے اور اس کو عزت و نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو عزت دی، اور جب روزی تنگ کر کے اس کو آزماتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ سورہ فجر۔ خلاصہ، انسان دنیا کی ظاہری آرام اور آرائش کو دیکھ کر اسے عزت سمجھتا ہے، اسی طرح دنیا کی ظاہری مصیبت اور پریشانی کو دیکھ کر ذلت اور رسوائی سمجھتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جب اچھی نعمتیں مل رہی ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن جیسے یہ حالات آ جائے تو اس وقت میں اللہ پر طعن و تشنیع اور اللہ کے خلاف ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ہر وقت اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے یہ ایمان لا چکے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کا خیمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں موتی کا خولدار خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی، اس کے ہر کونے میں جنتیوں کی بیویاں ہوں گی جو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گی اور ان کے پاس ان کے شوہر آتے جاتے رہیں گے۔ بخاری شریف۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ 99 بیماریوں کی دوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی دوا ہے جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج اور غم ہے۔ مستدرک حاکم۔ کتنا آسان عمل ہے، کتنا چھوٹا عمل ہے، کتنا پیارا عمل ہے۔ جب بندے میں بڑی بیماریاں ہو، اللہ کے رسول نے تو فرمایا 99 بیماریاں، اور اس میں سب سے کم بیماری کو بتایا گیا رنج اور غم۔ رنج اور غم کی کوئی دوا نہیں ہوتی مارکیٹ کے اندر کہ اس کو کھا لیا اور غم دور ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کا علاج بتایا، دوا بتائی کہ جب تم پریشانی کے حالت میں ہو، ٹینشن میں ہو، غم میں ہو اور تکلیف میں ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ نمبر 10، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ آخری رات میں نہیں اٹھ سکے گا تو اس کو رات کے شروع ہی میں وتر پڑھ لینا چاہیے، اور جس کو آخری رات میں اٹھنے کی پوری امید ہو تو اسے آخری رات میں وتر پڑھنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ بہت سارے حضرات یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ وتر کی نماز رات میں پڑھ کر سونا افضل ہے یا صبح میں اٹھ کر پڑھنا تہجد کے وقت میں افضل ہے؟ تو اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں دیا ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ وہ صبح میں تہجد کے وقت اٹھے گا اور وتر پڑھے گا تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ صبح میں اٹھ کر تہجد کے وقت میں وتر کی نماز پڑھے۔ لیکن اگر کسی کو یقین نہ ہو کہ صبح میں اٹھ کے وہ وتر پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، یقین نہ ہو، تو اس وقت میں افضل یہ ہے کہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد ہی وتر کی نماز پڑھے یا سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ کر سویا کرے۔ اور ایک بات یاد رکھے کہ وتر کی نماز یہ واجب ہے، اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو بعد میں اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔